جرید کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سیدنا جرید جو ہے حالت نماز میں، اور ماں پھر اسی طرح ہی اپنے بیٹے کو بلاتی ہیں کہ میری حاجت کو پورا کر دو، میری بات سن لو۔ جرید کہتے ہیں رب امی و صلاتی، میری نماز، میری ماں، میری نماز بھی عظیم ہے، میری ماں بھی، میں کیا کروں؟ بس کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ نماز نہیں توڑی۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہاں بابا نے امام بخاری نے نماز نفلی پڑھ رہے ہیں، تہجد اسرار پڑھ رہے ہیں، ماں بلاتی ہے نماز چھوڑ دو، ماں کی بات کو سنو۔ ماں واپس پلٹ جاتی ہے، پھر کبھی تیسری مرتبہ آتی ہے، پھر نماز کی حالت میں جرید ولی، اور ماں بلاتی ہے جرید بات سنو، پکار نہیں، جرید نماز نہیں توڑتے۔ ماں کہتی ہے جرید کسی وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دکھا۔ تو یاد رکھیے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یہ حدیث ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر کے الفاظ ہے۔ فرمایا جرید کی ماں نے بددعا دے دی، ماں چلی گئی، وقت گزرا، ایک دن ایک فاحشہ جرید کے حجرے میں آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جرید بچ جاتا ہے، وہ دعوت دیتی ہے، جرید کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، التجائیں کرتی ہے، نئی بات سنتے، وہ چلی جاتی ہے، جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، وقت گزرتا ہے اور بچے چکے بیٹھے ہیں، وقت پورا ہونے تک ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور گاؤں کے لوگوں کے پاس جا کے کہتی ہے کہ جس کو تم نے ولی مانا ہوا ہے وقت کا، یہ اس کی کرتوت دیکھ لو، یہ بچہ جرید ولی کا ہے۔ لوگ نکلے، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آئے، اور جرید کو اس کے حجرے سے لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت خوب مارا، پھر اس کے حجرے کو گرا دیا، کہا میرا قصور کیا ہے مجھے مارتے؟ کہتا ہے تو تیری عبادت کیا کہتی ہے، تیرا تقوی کیا کہتا ہے، تو بڑا تہجد گزار بنتا ہے۔ کہا لوگوں کیا بات ہے، کہا یہ تیری کرتوت ہے، کہا اس بچے کو لا، اور ایک نماز پڑھی، اور بچے کے ناف کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، اے لڑکے بتا تیرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 بچے بچپن میں ماں کی گود میں بولے، ایک حضرت یوسف کی گواہی دینے والا ہے جرید ولی کا، اور ایک وہ فرعون کی بیوی آسیہ کی جو لونڈی تھی، جب اس کی کنگھی گری تھی اس میں بسم اللہ پڑھا تھا، تو سارا واقعہ آتا ہے، اور ایک اور واقعہ آتا ہے اصحاب الخدود کے اندر۔ خیر تو یہ جرید ولی کی شہادت دیتا ہے برات کی، کہتا ہے میرا باپ فلاں چرواہا ہے، وہ پاؤں میں گر گئے، منتیں سماجتیں کرنے لگ گئے، ہائے ہم سے غلطی ہو گئی، اے زاہد آدمی ہم نے تجھے کتنا مارا ہے، پتہ نہیں ہم سے غلطی کیوں ہوئی، کہنے لگے غلطی تمہاری نہیں ہے لوگوں، غلطی تو میری ہے۔ جرید کو اس کی ماں کی بددعا دکھانے چاہیے۔ پتا چلا زاہد عابد متقی انسان بھی اگر اپنی ماں کے احسان میں حسن سلوک میں کمی کرے گا تو اس کی بددعا بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی، یہ حق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، دیکھ لے تو نے دروازے سے گزرنا ہے، اپنے دروازے کو بند کرنا ہے۔ کاش ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں ہوش ہو تو ہم اپنے ماں باپ کی، ان کی مرتبت کو، ان کے مقام کو سمجھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیم دے رہے ہیں. فرمایا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑی نیکی بر الوالدین ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی، بہت بڑا گناہ. یہ 7 کبیرہ گناہوں میں اس کو ذکر کیا ہے حقوق الوالدین کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے. تو میرے عزیز دوستو، ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سمجھیں کب تک ہم اپنے ماں باپ کو ستاتے رہیں گے؟ یہ نعمت، یہ دعائیں، یہ برکتیں، یہ رحمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی. ان لوگوں سے پوچھے یتیمی کی حالت میں والدین سے معروف. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کیجیے. وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. کون قریبی رشتہ دار؟ ماں کے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیجیے. پھوپھیوں سے، تاؤں چاچوں سے اور ان کی اولادوں سے، اپنے چچیرے بھائیوں سے، اسی طرح ماں کی بہنوں سے، بھائیوں سے، ماموں سے، خالاؤں سے اور ان کے رشتہ داروں سے اس نے سلوک کیجیے. اللہ کی عبادت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کا بھی حکم دیا ہے. رشتہ دار، ان کا حق ہے آپ کے مالوں میں، آپ کے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ضرورت کی چیزیں، ان کے اندر جب بھی آپ کوئی مال کو خرچ کریں گے، ماں باپ کے اوپر خرچ کریں گے اور پھر رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا سورہ بقرہ میں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل اللہ، جو بچہ وہ خرچ کرے. کہاں پہ خرچ کرے؟ فرمایا تم اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرو. پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ فرمایا میرے نبی ان کو بتاؤ وما تنفقوا من خیر فللوالدین ولذی القربى، ماں باپ کے اوپر اور رشتہ داروں کے اوپر. پھر فرمایا والیتامی، یتیموں کے اوپر مال کو خرچ کرے. صاحب مال لوگوں کے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یوں جنت میں داخل ہوں گے جیسے رفع، یہ سبابہ اور وسطی انگلیاں کٹھی ہیں نا، تو یوں آپ نے اشارہ فرمایا. یتیم کی پرورش کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے. یتیم کا مال کھانے والے کو فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈالتا ہے. اور کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے اکل الربا، اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا بہت بڑا گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں یتیموں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں. ان کے والدین حیات ہیں، ان کا لباس، چہرہ مورا سارا کچھ اچھا ہوتا ہے، اور جو یتیم ہوتے ہیں ان کے جو وارث ہوتے ہیں، وہ چاچے ہوں، پھوپھیاں ہوں، خالائیں ہوں، ان کا یہ خیال نہیں رکھتے. بہت کم ہی لوگ ملتے ہیں جو یتیموں سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارمولہ، جو یتیموں سے محبت کرتا ہے اس کے دل کو اللہ نرم کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد مساکین کا ذکر ہے. اور مسکین کون ہوتا ہے؟ فرمایا وہ مسکین نہیں ہے جس در در کی ٹھکرے دروازے کھڑکا دے، ایک یا دو روٹی یا چند لقمے مانگ لیتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جس کے گھر میں ایک ٹائم کی روٹی بھی نہ ہو، ایک وقت کے گزارے کے لیے کھانا میسر نہ ہو، وہ مسکین ہے. اور مسکینوں سے محبت کرنے والے کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ سورۃ البلد میں قرآن کہتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ. جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے، اس کو چاہیے گھاٹی کو عبور کر لے. گھاٹی عبور کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یتیم کو کھانا کھلانا ہے، قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا ہے، اس کو کپڑے پہنانے ہیں. اور مسکین ذا متربہ، اور مسکین جو مٹی سے لتھڑا ہوا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے. پھر رشتہ داروں کو ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے، پھر اللہ پہ ایمان رکھنا ہے. جو یہ کام کرتا ہے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے قیامت کے دن. یعنی ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ان کو عطا کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. اور اسی طرح سورہ حاقہ میں فرمایا دو شخص نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اس کو دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے پر کہتا ہے لوگو مجھے کیا ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، کاش نامہ اعمال مجھے نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نے حساب تو جانا ہی نہیں ہے، میں نے غور ہی کبھی نہیں کیا، میرا مال میرے کام نہیں آیا، میری سلطنت میری چودراہٹ میرے کام نہیں آئی، میرا سٹیٹس میرے کام نہیں آیا. آج حالانکہ عنی سلطانیہ وہ میں سے رہ گئی، اس نے مجھے نہیں بچایا. آواز آئے گی خذوہ، اس کو پکڑو، فغلوہ، زنجیروں میں اس کو جکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں پھینک دو، ثم پھر سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر 70 لمبی 70 گز کی لمبی زنجیروں سے جکڑ کر جہنم میں اس کو ڈال دو. کیوں اللہ؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا نہیں، کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں دلاتا تھا. رغبت بھی فرض ہے، کھانا کھلانا بھی فرض ہے. مسکینوں کو کھانا کھلانا انسانیت کا اعلیٰ ترین خدمت کا کام، مسکینوں کو کھانا کھلانا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین الی یوم القیامہ. اللہ جب تک زندہ رکھے مسکین بنا کے رکھ، موت دے تو حالت مسکینی پہ، اور قیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں مجھے اکٹھا کرنا. اور اللہ کے نبی کی دوسری دعا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین. اللہ اچھے کاموں کے کرنے کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، میں گناہ کو چھوڑنے کا تیرے سے سوال کرتا ہوں. یا اللہ مسکینوں سے محبت کرنا میرا شغل بن جائے. یا اللہ میں تیرے سے یہ دعا کرتا ہوں، آپ اندازہ کریں. لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ جس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، رشتے دار اس کا بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اپنے پاس بٹھاتے ہی نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں سے پیار کر رہے، محبت کر رہے. ان مسکینوں کی کشتی کے پھٹے کو خضر نے توڑا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے. اس لیے توڑا تھا کہ مسکینوں کے گھر کی روزی روٹی چلتی رہے. اللہ مسکینوں کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، فرمایا ترزقون بضعفائکم، اللہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. ان سے محبت کرو. وہ
ہمسائے ہوں، رشتے دار ہوں، کوئی بھی ہو. خیر وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد